نزول آیہ تطہیر اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آیہ تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور گھر کے اندر جناب علی مرتضیٰ، جناب سیدہ اور حسنین علیہم السلام تشریف رکھتے تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر اپنی چادر اڑھا دی اور فرمایا، پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور رکھ اور پاک کر دے جو حق پاک کرنے کا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی انہی میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو خیر پر ہے۔ صاحبان انصاف کے لیے اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان میں ان کی طہارت و عصمت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ میں پنجتن پاک کے علاوہ کسی دوسرے فرد کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا تعلق نہ ازواج رسول سے ہے اور نہ اصحاب رسول سے۔ شیعہ علماء اور علماء اہل سنت دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے تو اس آیت کے ذیل میں ایسے حقائق و معارف کا تذکرہ کیا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرفان حق کسی فرد یا جماعت کی میراث نہیں ہے۔ اللہ جسے بھی توفیق دے دے اور انصاف جس کے شامل حال ہو جائے، وہ حقائق سے باخبر ہو سکتا ہے اور پھر ان معارف کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہاں اسلام کے انہی جلیل القدر علماء میں سے بعض کے اقوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم محققین میں سے ایک شخصیت علامہ السید علوی الحداد العلوی الحضرمی الجاوی الشافعی کی ہے، جنہوں نے ایک عظیم کتاب القول الفصل فیما لبنی ہاشم وقریش من الفضل تحریر کی ہے، اور اس میں فضائل اہل بیت علیہم السلام کے ایسے ایسے گوشے بیان کیے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عالم اسلام میں ہونے والی بددیانتی، ناانصافی اور بے دینی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علماء اسلام نے کس طرح روایات کو اپنی مرضی کے مطابق معتبر و غیر معتبر قرار دیا ہے، اور کس طرح فضائل اہل بیت علیہم السلام کی پردہ پوشی کی ناکام کوشش کی ہے۔ علامہ موصوف اپنی کتاب کے جلد 2 صفحہ 162 پر بعض متعصب افراد کو جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ بالکل صحیح ہے، اور نزول آیت تطہیر کا تذکرہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم اور سنن بہقی میں پایا جاتا ہے، اور ابن حبان صاحب معجم کبیر، طبری، نسائی، تفسیر ابن کثیر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردوے، خطیب، ابن ابی شیبہ، طیالسی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو صحیح قرار دینے والوں میں مسلم، ابن ابی حاتم، صالح ابن محمد اسدی، ابن شاہین، حافظ احمد ابن صالح مصری، حاکم، بہقی، حافظ ابن حجر، ابن عبد البر، ابن تیمیہ، سخاوی، قسطلانی، کمال، زرقانی، سمہودی اور شوکانی جیسے جلیل القدر علماء اہل سنت ہیں، اور علماء شیعہ میں تو سبھی نے اسے صحیح اور معتبر قرار دیا ہے، جس کے بعد کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے راویوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 15 اصحاب بھی ہیں، جن کے اسماء یہ ہیں: حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معقل ابن یسار، حضرت واصلہ ابن اسقا، حضرت عمرو ابن ابی سلمہ، حضرت ابو الحمرہ۔